قرآن کریم فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، ہاں اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے، جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتا ہے. شرک کی معافی نہیں ہے. یہی تو وجہ نا یہاں سے ہٹ کے رہتا ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. شرک ہو گیا، ڈرے ہوئے عوام، علم سے دوری ہے، پتہ نہیں ہے علم کا، تو گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے نہیں یار گل صحیح کرتا پیا. تو شرک کی معافی نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جائے انسان سے، وہ جس کو چاہے معاف فرما دے. بخاری شریف کی حدیث پاک سے ابتدا کرتے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے متعلق فرمایا، وہیں سے پھر آگے بات کو بڑھائیں گے. حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نکلے اور اہل احد پر نماز پڑھائی، جس طرح نماز جنازہ میت پر نماز پڑھی جاتی ہے. ثم انصرف إلى المنبر، پھر حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میدان معاشر میں جب تم آؤ گے تمہارے سے پہلے میں وہاں پر حوض کوثر پر موجود ہوں گا. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، منبر اقدس پر جلوہ افروز ہے مدینہ پاک میں، اور حضور فرما رہے ہیں بے شک مجھے اللہ کی قسم ہے میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور بے شک مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں کرتا. سبحان اللہ. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں یہ خوف ہے کہ تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے. یہ حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، بخاری شریف کی، حضرت عقبہ بن عامر اس کے راوی. اب صرف حدیث پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا. اگر ایسا ہوتا نا تو سارے عالم ہوتے، گھروں میں کتابیں رکھ لیتے، حدیث پڑھ لیتے، عالم بن گئے. عربی جاننے سے کوئی عالم نہیں ہوتا. اگر عربی جاننے سے کوئی عالم ہوتا نا تو سارا اہل عرب علماء کا ہوتا. وہ سارے علماء نہیں ہیں. علم آتا ہے علم سیکھنے سے، اور پھر صحیح علم اس وقت آتا ہے جب آپ کو پڑھانے والا استاد عاشق رسول ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ علم کبھی صحیح سمجھ آئے گا. سبحان اللہ. ادھر بھٹکے گئے، کبھی ادھر بھٹکے، کبھی ادھر جائے، کبھی اس کو سنو. اب آپ کو میں سنانے لگا ہوں قاعدہ، یہ آپ کو حدیث سنا دی، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. نیتی گفتگو ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر مزے لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو حدیث بخاری شریف کی میں نے پڑھی، مسند اتھینٹک روایت ہے. حدیث میں بھی بعض لوگ پھر کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ایسے ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. بعض ویسے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، اس سے اسی کو نہیں مانتے. اس طرح ہوتا ہے نا. لیکن جو قاعدہ ہوتا ہے نا، قانون ہے، عربی جاننے کے لیے قانون ہے. جس طرح صرف و علم صرف ہے، علم نحو ہے، یا منطق و فلسفہ ہے، یا فصاحت و بلاغت ہے، یا دیگر علوم ہے، ان میں اختلاف نہیں ہے. ان میں کسی کا اختلاف، جو اصول ہوتے ہیں. اب میں ایک اصول پڑھنے لگا ہوں علم فصاحت و بلاغت کا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلام فصیح اور بلیغ ہے، فصیح اور بلیغ، خوبصورت ترین، ہر لحاظ سے خوبصورت ترین۔ اسی لیے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ حضور کے سامنے آتے ہیں نا بڑے بڑے فصیح، جو بات کرتے ہیں تو اشعار کی صورت میں کرتے ہیں، لیکن حضور کے سامنے آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں رہی ہے۔ اس طرح حضور فصیح و کلیم، فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہیں۔ اب فصاحت اور بلاغت کا ایک قانون ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے کہ متکلم جب کلام کرتے ہیں، جیسے میں کلام کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، آپ سارے مخاطب ہیں، آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ 3 درجے بیان کیے گئے ہیں علم فصاحت اور بلاغت میں، 3 درجے بیان کیے گئے۔ جب متکلم کلام کرے تو اسے چاہیے کہ مخاطب کے ذہن کے مطابق کلام کرے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ان کا خالی الذہن، اگر تو مخاطب بالکل خالی ذہن ہو، اسے کوئی شک نہیں ہے، مجھے پتا ہے جو میں بات کروں گا آپ مان لیں گے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ تاکید کے بغیر کلام کیا جائے، تاکید نہیں لگانی وہاں کہ میں وہاں پر کس میں اٹھاتا پھروں۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک مثال تو میں کو جی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے خطاب کیا، آج صبح علامہ صاحب نے خطاب کیا، مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے جی میں جھوٹ نہیں بولتا، اب یہاں پر میں کہوں نا کہ بے شک یقیناً اللہ کی قسم علامہ صاحب نے خطاب کیا، تو یہ میرا کلام فصیح بلیغ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ضرورت نہیں نا تاکید لگانے کی۔ کلام کیا ہے؟ علامہ صاحب نے خطاب کیا، یہ کلام ہے۔ تاکید تب لگائیں گے جب آپ کے ذہن میں شک ہوگا۔ دوسرا درجہ مخاطب کا یہ ہے وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا طَالِبًا فِيهِ لِمَعْرِفَتِهِ حَسُنَ تَوْجِيهُ۔ یہ دوسرا اصول ہے کہ اگر مخاطب کے ذہن میں کچھ تردد ہو، کچھ شک ہو، تو متکلم کو پھر چاہیے کہ وہ تھوڑی سی تاکید لگا دے۔ یہاں تاکید لگائے گا تو کلام فصیح بلیغ ہوگا، نہیں لگائے گا تو نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کے ذہن میں شک ہے یار علامہ صاحب بڑی کتاب کتاب نہیں کتاب، تو یہاں پر پھر میں ایک تاکید کا لفظ لگاؤں گا کہ یقین کرو علامہ صاحب نے کتاب کی ہے۔ یہ جو پیچھے لفظ ہے یقین کرو، یہ تاکید کے لیے، کلام تو وہی ہے، جملہ تو وہی علامہ صاحب نے کتاب کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ کیا ہے مخاطب کے اعتبار سے؟ وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا، اگر وہ انکار کرنے والا ہے، یہ جو میں بات کروں گا وہ بالکل مانے گا ہی نہیں، تو پھر اصول کیا ہے؟ واجب توقیدہ بمؤکد او مؤکدین او اکثر حسب درجہ الانکار۔ پھر میں دیکھوں گا کہ اب جو مخاطب ہے اس کو کتنا کوئی انکار ہے، کتنا کوئی شک ہے، کتنا کو وہ منکر ہے۔ جتنا اس کو انکار ہوگا اتنی تاکیدیں لگاؤں گا تو پھر کلام موقد ہوگا، پھر کلام فصیح بلیغ ہوگا۔ اب یہ اصول کو سمجھ گئے؟ کون کون سمجھا ہاتھ کھڑا کریں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اب میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ گر ہیں، جو میں نے حدیث پڑھی، سامنے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں، اور صحابہ بھی وہ ہیں جو کہتے حضور آپ اشارہ کریں تو ہم سمندروں میں کود جائیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بھی وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی کیسے گھوڑا خریدا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے پیسے لینے کے لیے، بعد میں وہ مکر گیا، کسی نے قیمت زیادہ لگا دی، اس نے کہا لوگ جی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، بیع ہوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قانون کے قرآن کا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، 2 گواہ لاؤ تو پھر وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ ہاں جی، جب حضور نے یہ بات کی ہے تو گواہ کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزر رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا نا کہ اس طرح معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے گھوڑا خریدا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں موجود نہیں، صحابہ کا لیول دیکھو عشق محبت کا، وہاں تقیدے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، موقع پر موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو یہاں موجود ہی نہیں تھا، تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ نے ہمیں فرمایا کہ رب ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا۔ سبحان اللہ۔ جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مان لی۔ آپ نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مان لی۔ حضور یہ گھوڑے کی کیا اوقات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ
حضور کے سامنے کون ہے؟ صحابہ ہے۔ بھی حضور نے تو تاکید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کریم آقا ہے نا، ان کی نگاہ بھی تو ویسی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری سوچ اتنی ہے، حضور جانتے ہیں قیامت تک آنے والے معاملات کو کیا ہونے والا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید نہیں لگائی۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی عربی بھی ساتھ پڑھانے لگا ہوں۔ ایک تاکید نہیں لگائی، اتنا سے ابتدا فرمائی۔ اتنا کا مطلب بے شک۔ پھر یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ سے زیادہ تاکید ہوتی ہے، دو تاکیدیں ہو گئی۔ تیسری تاکید لَأَنْظُرُ، یہاں پر لام جو ہے یہ بھی حرف تاکید ہے، تین تاکیدیں ہو گئی۔ پھر فرمایا وَاللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ چار تاکیدیں حضور نے لگائی، سامنے تو صحابہ ہیں اور حضور قسمیں یاد فرما فرما کر یہ فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، مجھے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، بے شک ضرور شک نہ کرنا، میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، تاکیدیں لگانے کی ضرورت نہیں۔ تاکیدیں کیوں لگائی ہیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں صحابہ تم تو شک نہیں کرو گے، لیکن میری نگاہ دیکھ رہی ہے۔ آنے والے لوگ ہوں گے جو کہیں گے حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، آنے والے لوگ ہوں گے جو کہیں گے سرکار کو کچھ علم نہیں، عرش کا پتہ نہیں، فرش کا پتہ نہیں، تو سرکار نے چار قسمیں تاکیدیں لگائی۔ فرمایا آنے والوں، میرا یہ کلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، شک میں نہ رہنا۔ میں محمد منبر پر بیٹھ کر قسمیں کھا کھا کر ایک کہہ رہا ہوں، میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تاکیدیں سمجھے کلام کو، تاکیدیں لگائی حضور نے، کس لیے لگائی؟ اور شک نہ کرنا۔ لوگ شک کرتے نا، دیوار کے پیچھے لکھ دیا کتابت، او پتہ نہیں، او پتہ نہیں، او فلانی چیزیں پتہ نہیں، تو حضور نے قسمیں یاد فرما کر شک نہ کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں، جن کی زبان پر کافر بھی کہتے ہیں حضور سچے، حضور صادق اور امین ہے، کافر بھی مانتے تھے، لیکن آج کے کچھ لوگ نہیں مانتے، تو ان کے لیے حضور نے قسمیں یاد فرمائی۔ اب اس سے اگلا جملہ اسی حدیث کا، یہ حدیث مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر جو اعتراضات ہیں اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی 10-15 منٹ آج زیادہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، آپ عقیدہ کو سمجھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اور مفاتیح الارض، ہمیں کو شک ہے۔ حضور نے پھر تاکید لگائی، پھر لفظ اِنَّا سے کلام فرمایا، فرمایا بے شک اس میں بھی شک میں نہ رہنا، انی اعطیت، مجھے عطا کیا گیا کیا؟ مفاتیح خزائن الارض، تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی گئی۔ پھر تاکید لگائی، شک نہ کرنا، ساری روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی گئی۔ اسی وجہ سے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی نا، میرے سرکار کے چہرے کو دیکھا، تھوڑی دیر گزری تھی، ایک سفید بادل آتا ہے، حضور کو لے کر غائب ہو گیا، میں پریشان تھی، تھوڑی دیر گزری وہ سفید بادل پھر آیا، حضور کو لے کر واپس آیا، کہتی میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، وہ آواز کہتی مشکاہ شریف کی حدیث ہے، کہتی ہے قامد محمد علی الدنیا کلھا ولم یبق احد الا دخل فی قبضتہ۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اور لوگوں یہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کے قبضہ اور اختیار میں ہم نے ساری دنیا کو کر دیا ہے، اب کچھ بھی اس روئے زمین پر کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی جو ہم نے انہیں عطا نہ کر دی ہو۔ اور وہی کریم آقا ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس دور میں بھی تھے کچھ اعتراض کرنے والے، تو حضور نے فرمایا میرے اختیار پر اعتراض نہ کرنا، سوچنا بھی نہ۔ مشکاہ شریف کے حضور نے فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذھب، فرمایا میری شان تو یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، جدھر جدھر میں چلوں پہاڑ ہاتھ باندھ کر میرے پیچھے چلے جائیں۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، ہر چیز کی چابیاں مصطفیٰ کو عطا کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم یاد فرمائی، اور اتنی قسمیں منبر پر جلوہ افروز ہو کر پھر فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے، بے شک ضرور میں تم پر اپنے بعد شرک کا خوف نہیں کرتا۔
وقت حضور نے فرمایا، اتنا کلام کو موقع فرمایا نا، یہ تاکیدیں بتا رہی ہیں کہ حضور کا کلام بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہے. یہ تاکیدیں بتا رہی ہیں. اگر صحابہ کے لیے ہوتا تو حضور تاکید نہ لگاتے. تاکیدوں کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی حضور بتاتے کہ میں تم پر شرک کا خوف نہیں کرتا، لیکن دنیا داری میں تم پڑ جاؤ گے، اس کا خوف ہے. اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. اب حضور ہمارے آقا نے قسمیں یاد فرمائی کہ شرک کا خوف تم پر نہیں ہے. اب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مشابہ مصطفیٰ ان پر آج شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ کہتے ہو، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. کئی دفعہ میں نے یہ سنا سوشل میڈیا پر بھی، ویسے بھی لوگوں کو بیان کرا، آپ لوگوں نے بھی سنا. ابھی یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ، یا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کے سامنے موجود ہو تو اس کو بلائیں تو لفظ یا سے بلاتے ہیں. تو یہ تو حاضر ناظر ہو گیا، اور حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ بندے کی صفت نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ کی صفت بندے میں مانی جائے تو یہ شرک ہے. اس وجہ سے شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں. میں اس کے جواب دینے لگا ہوں. یہ حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت، یہ کہتے ہیں بندے میں نہیں پائی جا سکتی. اس لیے حضور کے لیے مانے یا رسول اللہ، حاضر ناظر مانے تو شرک ہوگا، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو اس پر غور کر لیتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کی ہے. تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیں اس کا جواب. دو باتیں. پہلی بات یہ کہ حاضر کا جو معنی ہوتا ہے نا، حاضر کا معنی اگر یہ لیتے ہیں موجود فی المکان ہونا، جیسا کہ منطق کا یہ اصول ہے کہ حاضر کا معنی، انہوں نے یہ معنی کہ حاضر کسے کہتے ہیں؟ جو موجود فی المکان ہو، مکان میں موجود ہو. اگر اللہ کی ذات کے لیے بالذات حاضر مانا جائے کہ وہ موجود فی المکان ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، تو یہ کفر ہے. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی کہے کہ یہاں بھی اللہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں بھی جسم کے ساتھ یہاں بھی موجود ہے، اپنے جسم کے ساتھ یہاں بھی موجود ہے. موجود فی المکان ہونا، یہ ذات اللہ کے لیے ماننا، یہ کفر ہے. ناظر کا معنی ہے، آپ پڑھیں بڑی کتابیں، آپ پڑھیں لغت کی. ناظر کا معنی کیا ہے؟ ناظر کا معنی ہے آنکھ کی اس پتلی کے ساتھ دیکھنا، آنکھ کے ڈیلے کے ساتھ دیکھنا کہتے ہیں ناظر. اللہ کے لیے آنکھ کا ڈیلا ثابت کرنا ہی کفر ہے. وہ آنکھ کے ڈیلے سے پاک ہے، اسے آنکھ کی ضرورت ہی نہیں. تو حاضر ناظر ہونا بذاتی ہی کسی جگہ موجود ہونا اور آنکھ کے ڈیلے کے ساتھ دیکھنا، یہ انسان کی صفت ہو سکتی ہے، رب کی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اچھا اگر پھر بھی اڑی کریں کہ نہیں جی اللہ کی صفت بندے سے پائی جاتی پئی، یہ ایسی نہیں مانتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے. بس انہوں سمجھ آ گئی، جنہیں نہیں سمجھنا انہوں نہیں سمجھ آ گئی، تو ہم آگے نہ سمجھ. اچھا جی اللہ کی صفت بندے میں مانی جائے تو یہ شرک ہے؟ ہم نے کہا ایسے شرک نہیں ہوتا. اس کی شرائط ہے. اللہ کی صفت اور بندے کی صفت میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفت ہے ازلی، ابدی، لا محدود، اس کو زوال نہیں ہے، وہ ذاتی ہے. جبکہ بندے کی جو صفت ہے وہ ذاتی نہیں ہے، ازلی ابدی نہیں ہے، وہ لا محدود نہیں ہے. یہ فرق ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر بالفرق یہ اس معنی پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا اب یہ ذہن میں یہ سوال ہو گیا کہ حاضر ناظر کا کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے؟ تو اللہ کے لیے حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ رب اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز، روح زمین کا چپا چپا، ذرہ ذرہ، ساری مخلوقات الہیہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. سبحان اللہ. رب نہیں یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی، سارا کچھ رب کی بارگاہ میں موجود ہے. یہ حاضر ناظر کا معنی اللہ کے لیے. اور رسول اللہ کے لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ مدینہ پاک میں جلوہ افروز ہیں اور روحانی طور پر جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، جس جگہ کو چاہتے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں سرکار کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الى یوم القیامت کانما انظر الى کف
فی ہذہ، حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کو بلند فرما دیا، پھر فرمایا جو کچھ بھی کوئی زمین پر ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، پوری ہوئی زمین کو، کائنات کے چپے چپے کو، ذرے ذرے کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضور کے لیے حاضر و ناظر ہے کہ جہاں چاہے تشریف لے جائے روحانی طور پر، جس چیز کو چاہے ملاحظہ فرما لے۔ اب جی اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اعتراض کی طرف۔ آپ یہ اللہ کی صفت بندے میں پائی جائے تو شرک ہے؟ ہم نے کہا ایسے شرک نہیں ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ ازلی ہے، ابدی ہیں، لامحدود ہیں، ذاتی ہیں، بندے کے لیے نہیں ہے، بندے کے لیے ہم یہ نہیں مانتے۔ اگر ایسا ہو جیسا تم کہہ رہے ہو، کیونکہ پیچھے کھٹک کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، یا رسول اللہ نے کہہ دینا، پریشانی یہ ہے۔ پھر بھی اگر تم کہتے ہو نا تو میں قرآن کی 5 پاک کی نسبت سے 5 آیتیں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری ہیں، صرف 5 پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ قرآن کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تو رب کون ہے تمام جہانوں کا؟ اللہ۔ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب یہ پالنے والے کی صفت، یہ جو صفت ہے یہ اللہ کی ہے۔ اب پڑھیے سورۃ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قاصد کو، بادشاہ نے قاصد کو بھیجا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قید میں تھے کہ لاؤ جنہیں بڑی عزت کے ساتھ لے کر آؤ۔ جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور جب قاصد پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن۔ آپ نے فرمایا اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور جا کر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا۔ کس کی طرف لوٹ؟ اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اور رب کون ہے؟ بادشاہ نے بھیجا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو رب فرما رہے ہیں، تو بادشاہ نے بھیجا تھا نا، تو بادشاہ کو کیا فرما رہے؟ رب، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ تو رب ہونا تو اللہ کی صفت ہے، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ کو رب کہہ رہے، تو لگاؤ فتویٰ حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ اللہ کی صفت بندے میں پائی جائے تو شرک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام پر سیدھا سیدھا فتویٰ لگ گیا، اور بات یہاں تک نہیں ختم ہوگی۔ آگے پڑھیں، قرآن میں رب نے کیا فرمایا اولاد کے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ وہاں پر بھی لفظ رب فرمایا، کس نے؟ اللہ نے۔ کن کے لیے؟ والدین کے لیے۔ تو لگاؤ فتویٰ قرآن پر، قرآن تو والدین پر رب کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا اللہ کی جو صفت تھی بندے میں پائی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اللہ کی صفت ازلی، ابدی، لامحدود، ذاتی ہے، بندے کی نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہے جو جانوں کو موت دیتا ہے۔ یہ موت کون دیتا ہے؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن میں کہا اللہ یتوفی الانفس، اللہ موت دیتا ہے جانوں کو۔ اسی قرآن میں رب نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرمایا محبوب فرما دیجئے انہیں موت تو دیتا ہے موت کا فرشتہ، وکل بکم جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ارے موت دینا تو رب کی صفت تھی، اور اسی قرآن میں رب نے فرمایا تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ تو شرک ہوا کہ نہیں؟ ان کے نزدیک تو شرک ہو گیا، نعوذ باللہ قرآن شرک کا فتویٰ لگا، شرک کا درس دے رہا ہے۔ اب پڑھو قرآن تیسری آیت، اللہ نے فرمایا 25واں پارہ، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمینوں کی، جو چاہتا ہے
پیدا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، جس کو چاہتا ہے بیٹے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے۔ بیٹے دینا، اولاد دینا کس کی صفت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ رب جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، یہ صفت ہوئی رب کی۔ اب اسی قرآن کو پڑھو، سورہ مریم میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہی لفظ ہے، صرف اس کے سیغے یہاں سیغہ متکلم ہے، وہاں سیغہ غائب کا ہے، لفظ وہی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کیا کہا سیدہ مریم کو؟ کہا لی آہاب لکی غلاما زکیہ، اے مریم میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ستھرا بیٹا عطا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کرو، کوئی اور ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، لی آہابا میں عطا کروں۔ ارے بیٹے دینا تو رب کی صفت ہے۔ اچھا اسی پر لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا محمد بخش نام نہیں رکھنا، اللہ بخش رکھو، محمد بخش نہیں رکھ سکتے، شرک ہے۔ سنا ہے نا آپ نے، میں نے بھی کہیں سے سنا، اور محمد بخش۔ تو قرآن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل بخش بتا رہا ہے۔ جبریل بخش کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن کے لفظ ہے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا عطا کروں۔ ارے قرآن تو جبریل کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل بخش بتا رہا ہے، اور تو محمد بخش پر ہو رہا ہے۔ جبریل تو میرے آقا کے غلاموں میں سے غلام ہے، اگر اس کے لیے یہ صفت مانی جا سکتی ہے، قرآن میں موجود ہے، تو محمد بخش کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ سبحان اللہ۔ وہاں پر تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ماننا؟ اگلی آیت قرآن نے فرمایا ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی قرآن میں رب فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سیغہ وہی ہے، صرف وہاں واحد ہے کیونکہ اللہ واحد ہے، اور یہاں پر جمع ہے، لفظ وہی ہے، ولی کی جمع اولیاء۔ آگے پڑھیں، قرآن نے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ سننے والا دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، سمیع بصیر رب کی صفت ہے۔ اب اسی قرآن میں سورۃ دہر پڑھیں، رب نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فرمایا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ ارے یہ سمیع بصیر تو اللہ کی صفت تھی، تو قرآن کہہ رہا ہم نے انسان کو بھی سمیع بصیر بنایا۔ تو جہاں تمہیں رڑک پڑ رہی تھی نا یا رسول اللہ کہنے کی کہ لو نہیں اے حضرت نادر جی اللہ کی صفت بندے جی مانی جائے تو شرک ہو جاتا ہے، تو یہ قرآن بھی پڑھے آجی 5 آیتیں 65 پاک کی نسبت سے پڑھی ہے پڑھی، اور نہیں پڑھوں گا، ٹائم تھوڑا ہے۔ سمجھنے والے کے لیے ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے، ایک حدیث بھی کافی ہوتی ہے، تو لہذا یہ ذہن میں سوال پیدا ہو جانا کہ اللہ جی حاضر کوئی صفت جو اللہ کے بندے میں مانی جائے تو یہ شرک ہے، اس لیے حضور کو یا رسول اللہ نے۔ اچھا جب یہ مسئلہ کلیئر ہوا نا، پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ میری ان لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا نا یو ٹرن لیں گے، نہیں یہ فلانی چیز ہے بھی دسو، یہ کلیئر ہو گیا نا ساتھ ہی، ہم نے یہ نہیں ایسے کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی نا بڑے بڑے جناب اور فتوے لوگوں نے لگائے المدد یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، المدد یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ بھی دلیل کیا ہے؟ مطلب دلیلیں دینے والے بھی جاہل ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن کو باریکی سے پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، جاہل مطلق ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ ہاں جی دلیل ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد تو اللہ سے ہے، تو غیر اللہ سے تو مدد نہیں ہو سکتی، ہے نا جی؟ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اب اس کا جواب سنو، میں اسی سوال پر ایک سوال آپ سے کروں گا، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ایاک نستعین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور مجھے یقین آپ نے جواب دے دینا ہے، یعنی یہ وہ سادہ سا سوال ہے جو ہر بندے جواب دے سکتا ہے۔ قرآن پاک سورہ فاتحہ، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ عربی زبان میں الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، میں بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی لیکن بتا رہا ہوں، الف لام کی 4 قسمیں، الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، 4 قسمیں الف لام کی ہے۔ جب کسی اسم پر الف لام آتا ہے تو یہ متعین کیا جاتا ہے کہ یہ الف لام کون سا ہے، اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے۔
یہاں پر جو الف لام آیا یہ یا تو استغراق کے لیے ہے یا جنسی ہے، اس پر علماء نے کلام کیا، استغراقی ہو یا جنسی ہو، اس کا معنی یہ بنے گا کہ تمام تعریفیں ہر زمانے میں ہر حامد کی ہوئی ہر طرح کی حمد صرف اللہ کے لیے، تمام تعریفیں جو بھی جس زمانے میں جس نے تعریف کی، کوئی بھی تعریف کرنے والا ہے وہ تعریف صرف اللہ رب العالمین کی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں نے کہا اچھا جب مجھے یہ بتا، میں کہوں کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے خطاب بڑا سونا کیا ہے، کہتے ہیں نا ایسے اور بھئی جملہ عام ہے کہ نہیں، تو بتاؤ یہ شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، میں علامہ صاحب کی تعریف کرنا شرک ہے کہ نہیں؟ ان کا نزدیک تو شرک ہوگا نا جو یا نستعین کا مطلب ہے بس صرف مدد اللہ کو روبت بنی اور کیسے بنی، انہوں نے نزدیک شرک ہو گیا کیونکہ باریکی سے نہیں پڑھا انہوں نے قرآن۔ میں بولی یہ ہماری بڑی زبردست ہے، کیا بات ہے یار، کس پڑھائی نے بنائی، کس کارپینٹر نے کمال کر دیا، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، میں بڑھئی کی تعریف کر رہا ہوں، تو میں نے کہا شرک نہیں ہے، اس مسئلے کو سمجھے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو باریکی سے دیکھا نا تو ہم نے بیان کیا بھئی شرک نہیں ہے، اس کا جواب ہم دیں گے تمہیں، ایاک نستعین کا جواب بھی ہم دیں گے اور الحمدللہ رب العالمین کا جواب بھی ہم ارشاقان مصطفیٰ ہی دیں گے۔ ہم نے کہا بڑھئی کی جب ہم نے تعریف کی نا تو یہ من وجہ اللہ کی تعریف ہے، بھئی کیسے؟ اس لیے کہ یہ بتاؤ بڑھئی نے جن ہاتھوں سے یہ الماری بنائی ہے وہ ہاتھ دیے کس نے؟ جو جس صلاحیتوں کا استعمال کر کے بڑھئی نے یہ الماری بنائی وہ صلاحیت اس بڑھئی کو عطا کس نے کی؟ جو ذہن میں سوچ پیدا ہوئی بنانے والے کے وہ سوچ دی کس نے؟ جو طاقت آئی ہاتھوں میں وہ طاقت دی کس نے؟ جو ہنر آیا وہ ہنر دیا کس نے؟ تو ہم نے کہا ہم نے بڑھئی کی تعریف نہیں کی، من وجہ ہم نے رب کی تعریف کی کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی تعریف کے لائق ہے، وہ اتنا باکمال ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایسی صلاحیت سے نواز دیا کہ وہ بھی تعریف کے قابل بن گئے۔ اب ان کی تعریف کریں گے تو رب کی تعریف ہوگی، ایسے ہے نا؟ اب پڑھے ایاک نستعین، ہم تیری ہی تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو ہم نے کہا اگر تم مصطفیٰ کی تشریح کو دیکھے گا تو بہکے گا نہیں، جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں جو حضور نے اس کی تشریح بیان کی ہے اس پر غور کرے گا تو سمجھ لگ جائے گی۔ ہم نے کہا وہ رب ہے نا، وہ اللہ ہے، حدیثوں کو پڑھ کر ہم نے یہ کہا وہ رب ہے نا، اس نے اپنے بندوں کو بھی مددگار بنا دیا ہے، اس نے اپنے نیک بندوں کو، علماء کو، صلحاء کو، اولیاء کو یہ صلاحیت عطا فرما دی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں۔ تو اگر وہ مدد کرتے ہیں تو من وجہ اس کا معنی یہی ہے کہ رب ہی مدد کر رہا ہے، اس لیے کہ اس ولی کو طاقت دی ہے رب نے مدد کرنے کی، اس ولی کو صلاحیت بخشی ہے، عزت بخشی ہے میرے رب نے۔ تو اگر ہم ولی کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہماری مدد کی ہے تو یہ رب کی تعریف ہوگی، یہ شرک نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی نا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے قلب اقدس پر پورا قرآن نازل ہوا انہوں نے سمجھا اور بیان فرمایا، اور حضور نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد سیر حوائج الناس الیہ۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں جب رب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے نا، رب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، فرمایا لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کی حاجتیں یہ حضور سید حوائج الناس الیہ۔ اب لوگ آتے اپنی حاجتیں لے کر حضور مدد فرمائے، حضور پھنس گیا ہوں، یہ مسئلہ ہو گیا، اب وہ اللہ کا ولی دعا کرتا ہے یا روحانی طاقت سے مدد کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں بلکہ آپ نے تلقین فرمائی، فرمایا اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، فرمایا خیر طلب کرنی ہو نا، مدد مانگنی ہو تو ان کے پاس جاؤ جن کے چہرے اللہ کی عبادت سے پر نور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، پہلے تھا دوسری حدیث میں عند حسان الوجوہ، نیک جو خوبصورت چہرے والے ہیں جن کے چہروں پر اللہ کی عبادت سے نور اور روحانیت تاری رہتی ہے، وہاں پر جا کر وہاں پر بیٹھ کر تم نے حاجتیں مانگنی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا من حسان الوجوہ،
وہاں بیٹھ کر بھی مانگنی ہے اور ان سے بھی مانگنی ہے. ان کا کیا معنی ہے؟ سے اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ. حاجتیں بھی مانگنی ہے، خیر بھی مانگنی ہے، تو جاؤ پھر نیک لوگوں کے دامن سے لپٹ جاؤ. اتنا نہیں، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب الفضل عند الرحماء من امتی تعیشوا فی اکرافہم فإن فیہم رحمتی. حضور نے فرمایا فضل تلاش کرو، مدد طلب کرو. کہاں پر؟ میری امت کے رحم دل لوگوں کے پاس جا کر. وہاں پر جاؤ تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تعیشوا فی اکرافہم فإن فیہم رحمتی. وہاں جاؤ گے نا، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ گے تو چین سے رہو گے، چین سے، سکون سے رہو گے. کیوں سکون سے رہو گے؟ حضور نے فرمایا فإن فیہم رحمتی، اس لیے کہ ان نیک لوگوں کے پاس میری رحمت ہر وقت جلوہ کر رہتی ہے. سبحان اللہ. حضور کی رحمت وہاں پر موجود ہوتی ہے. اور وہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اطلب الحوائج الی ذوی الرحمۃ من امتی ترزقوا وتنجحوا. فرمایا جو نیک لوگ ہیں، میری امت کے رحم کے لوگ ہیں، وہاں پر جا کر حاجتیں مانگا کرو. اگر وہاں جا کر مانگو گے، حضور نے فرمایا ترزقوا وتنجحوا، فرمایا تمہیں رزق بھی عطا کیا جائے گا، تمہیں کامیابیوں سے بھی نوازا جائے گا. سبحان اللہ. یہ کیا حضور کو نہیں پتا ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب حضور کو نہیں پتا؟ تو لگاؤ فتویٰ پہ نا، نعوذ باللہ حضور پر. حضور تو فرما رہے جاؤ. اور پھر حضور نے فرمایا اذا ضل احدکم شیئا واراد عونا وهو بارض ليس فيها انیس فليقل یا عباد اللہ اعینونی. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تم کسی ایسی جگہ پر ہو، تم گم ہو جاؤ یا تمہاری چیز میں گم ہو جائے اور تمہیں مدد چاہتے ہو کہ مجھے کوئی مدد کرے، کوئی مددگار مل جائے. حضور نے فرمایا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا أَنِيسٌ، وہاں پر کوئی ساتھی بھی نہیں ہے مدد کرنے والا، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی ہمراہ بھی نہیں ہے. مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر تم نے یوں مدد کے لیے پکارنا ہے یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. بلند آواز سے یہ کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. وہاں پر موجود کوئی نہیں، ایسی جگہ پر ہے لیس فیہا انیس، کوئی نظر نہیں آ رہا. ابے یہ شرک نہیں ہے؟ حضور کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا، پھر رب سے کہے یا اللہ مدد فرما. حضور نے یہ نہیں کہا، فرما وہاں 3 مرتبہ یہ کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اور حضور نے فرمایا اگر تمہاری سواری کھو جائے نا تو پھر بلند آواز سے کہو احبسوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اسے روک دو. اور حضور فرماتے یہ کہے گا نا تو اللہ کے بندے اسے روک دیں گے. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ شرک ہو جائے گا. یہ کون تشریح بیان کر رہے ہیں؟ یہ حضور کر رہے ہیں. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا انا لا نستعین بمشرک، فرمایا ہم مشرک سے مدد نہیں چاہیں گے. کوئی جملہ ہے، لفظ وہی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ نستعین، وہی نستعین کا لفظ حضور نے فرمایا ہم مشرک سے مدد، لا نستعین بمشرک، مشرک سے ہم مدد طلب نہیں کریں گے. اگر تو ہونا ہوتا نا مومن سے مدد طلب کرنا بھی حرام تو حضور مشرک کے ساتھ مومن کا بھی ذکر فرماتے ہیں. حسن فرما دیا کہ مشرک سے مدد نہیں مانگنی. باقی رہے ایمان والے تو جاؤ جا کر مانگو، کوئی حرج نہیں ہے. ارے یہ بات تو تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی. یہ تو اولیاء کی بات ہے نا کہ حضور فرما رہے جاؤ ان سے مدد مانگو، وہاں پر تم میری رحمت کو پاؤ گے. یہ تو تھی اولیاء کی بات. آؤ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آمنہ کے لال. مدد یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کہ نہیں؟ تھوڑی بات کر لیں حضور کی بھی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ کریم آقا، کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کریم آقا جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا انی خلقت الخلق لأعرفهم منزلتك وکرامتك عندی لولاک لما خلقت الخلق. رب فرما رہا ہے اے لوگوں میں نے جو یہ مخلوق بنائی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں لأعرفهم منزلتك وکرامتك عندی. محبوب میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں تیری شان، تیرا مقام، تیری عظمت میرے نزدیک کیا ہے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. لولاک لما خلقت الخلق، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں مخلوق کو پیدا ہی نہ کرتا. آپ
وسلم وہ لولا کا تاج پانے والے آقا جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا یا محمد انت نور نوری وسر فکری وقنوز ہدایتی وخزائن معرفتی فداء لک ملکی من العرش الى ما تحت الارض كلهم يطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ رب فرما رہا ہے اے پیارے محبوب آپ میرے نور میں سے نور ہیں، اے پیارے محبوب آپ کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے، آپ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اے پیارے محبوب عرش خدا کی بلندیوں سے لے کر تحت ثری کی پستیوں تک فرمایا جو کچھ بھی ہے تمام مخلوق میری، اے پیارے محبوب تیرے قدموں پر قربان کر دوں۔ فرمایا اے پیارے محبوب کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، پیارے ساری مخلوق تو میری رضا چاہتی ہے اور محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ وہ محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ارے جب اللہ کے بندے اولیاء مدد کر رہے ہیں تو وہ محبوب جن کے لیے کائنات سجی ہے، جن کے لیے رب نے سارا کچھ بنایا ہے، وہ محبوب نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ کریم آقا مسلم شریف سے پڑھنے لگا ہوں، حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتی، حضور کے ساتھ میں رات کے وقت تھا، میں نے حضور کو وضو وغیرہ کروا دیا نا، حضور خوش ہو گئے۔ اب خوش ہوئے نا، ارے تم تو یہ دنیا کے لیے مدد کی بات کر رہے ہو۔ حضرت ربیعہ سے رسول اللہ نے فرمایا سل یا ربیعہ، فرمایا اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صرف دنیا کا نہیں، آخرت کے بارے میں جو مانگے گا ہم تمہیں عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مدد نہیں ہے، وہ عقل کے اندور مدد کسے کہتے ہیں؟ بیوقوف ہو، اور کیا مدد ہے؟ سرکار فرماتے سل یا ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ نے دیکھا نا دریائے رحمت جوش میں ہے تو وہ مانگ لیا، وہ مانگ لیا جس سے اوپر بات ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور مجھے جنت میں اب آپ کا ساتھ چاہیے۔ یا رسول اللہ صرف جنت نہیں چاہیے، جنت بھی چاہیے مصطفیٰ، جنت میں بھی آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے تو یہ نہیں فرمایا بھائی شرک ہو گیا، اے جنت مانگنے ادھر آپ کو مانگو، میرے کو مانگنا کوئی مدد نہیں۔ حضور نے فرمایا آبا غیرت آگے، اور فرمایا بس اتنی کر لیں اور 10 اور کی چاہیے۔ آبا غیرت آگے، فرمایا اور مانگ، جنت ہم نے تمہیں عطا کر دی، بتا اور کیا چاہیے۔ یہ وہی مصطفیٰ ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے، حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں، کہتے حضور کی محفل سجی ہے، ایک آنے والا آیا اور آ کر سوال کیا، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ما شئت، فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت علی فرماتے جب حضور نے یہ کہا نا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تب ہمارے دلوں میں یہ بات آئی، فقلنا الآن یسأل الجنہ، ہم یہ کہنے لگے ہونے جنت ہی مانگے گا، اس کو بڑی کڑی شہر ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے اس کے مانگنے سے، کہنے لگا اسألک الراحلہ، حضور مجھے سواری چاہیے۔ سرکار نے فرمایا لو بھی عطا کر دی، اور 10 کی چاہیے۔ پھر کہا اسألک زادہ، حضور مجھے زیادہ راہ بھی چاہیے، فرمایا لو یہ بھی عطا کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو سوال تھا اور بنی اسرائیل کا جو سوال، بڑھیا کا جو سوال تھا، بڑا ہی فرق ہے اس میں۔ عرض کی حضور یہ کیا واقعہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت فرمانے لگے تو رب نے فرمایا موسیٰ میرے یوسف کا تابوت ساتھ لے کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعلان فرمایا بھئی کس کو پتہ ہے تابوت کا؟ کسی نے کہا وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا، وہ فلاں جگہ رہتی ہے، اس کو پتہ ہے۔ اب سارے چلے گئے حضرت اس بڑھیا کے دروازے پر اور پوچھا اے بڑھیا بتا کہاں پر ہے وہ تابوت؟ تو اس بڑھیا نے پتہ کیا کہا؟ حدیث میں حضور بیان کر رہے ہیں، اس نے کہا لا واللہ حتی تعطینی ما اسألکا، کہنے لگی مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ آپ مجھے وہ نہ عطا کر دیں جو میں چاہتی ہوں۔ اس وقت نہیں بتا، دیکھا نا اللہ کے نبی آگے بھئی اور سکتے ہی کہہ رہا ہے جو منگا یہ عطا کر دیں، کہا مجھے اللہ کی قسم تب تک
نہیں بتاؤں گی جب تک کہ آپ وہ نہ دیں جو میں چاہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا بتا کیا چاہیے. اب اس کا سوال سنا کیا اس نے مانگا. کہنے لگی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التي تکون فیہا فی الجنہ. کہنے لگی اے موسیٰ مجھے جنت چاہیے اور جنت میں وہ درجہ چاہیے جو آپ کا ہے. اس درجے میں التي تکون فیہا فی الجنہ جس درجے میں جنت میں آپ رہیں گے نا میں اس درجے میں رہوں گی. یہ مجھے عطا کرے تو ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سری جنہ میں صرف جنت مانگ. اس نے کہا نہیں جنت نہیں جو میں نے کہا وہی عطا کرے. رتبہ بھی چاہیے مقام اور درجہ چاہیے. اب بحث ہوئی نا حدیث حضور بیان کر رہا ہے. جب بحث ہوئی نا تو رب دیکھ رہا ہے نا کہ بھئی یہ مانگ رہی ہے تو کیوں مانگ رہی ہے. نبی کی محبت میں مانگ رہی ہے. رب کو پتہ نہیں کیوں مانگ رہی ہے. تو اللہ نے وحی فرمائی فرمایا موسیٰ اسے عطا کیوں نہیں کرتے. یہ نہیں فرمایا حدیث کے لفظ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے کہو کہ اللہ نے تمہیں دے دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے عطا کیوں نہیں کرتے. اگر تو اسے دے دے گا تو کوئی کمی آ جائے گی تیرے پاس. یہ لفظ ہے حدیث کے. اے موسیٰ اگر تو دے دے گا تو کوئی کمی آ جائے گی اسے عطا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا ہم نے تجھے وہ درجہ عطا کر دیا ہے جب وہ موسیٰ علیہ السلام عطا کر سکتے ہیں. اور بیان کرنے والے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا حضور اس لیے یہ حدیث بیان کر رہے ارے آنے والے تو نے صرف اونٹ مانگا تو نے صرف زیادہ راہ مانگا. آج اگر تو جنت بھی مانگتا تو ہم تمہیں وہ بھی عطا کر دیں. حضور کی عطائیں کیسی. مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فاعطاه اياه فقال اي قوم اسلموا فان محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص حضور کے پاس آیا مسلمان ابھی نہیں تھا ابھی کلمہ نہیں پڑھا سرکار کے دل دولت پر آیا. کہنے لگا حضور یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں نا یہ ساری مجھے دے. حضرت انس کہتے ہیں ابھی وہ مسلمان نہیں تھا. حضور نے فرمایا بس اتنا ہی جا سارے وہ آنے والا مسلمان بھی نہیں تو فرمایا جا ساری لے جا. اب اس وہ ساری بکریاں لے کر اپنے قوم میں آئے نا تو اپنے قوم میں اس نے خطاب کیا. خطاب کر کے کہتا ہے اے قوم اسلموا فإن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فرمایا اے میری قوم اسلام قبول کر لو مجھے اللہ کی قسم ہے محمد اتنا عطا کرتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں محمد کے در پر تو یہ ایک بار ہو آئے اللہ کی قسم پھر فقر کا خوف ہی باقی نہیں رہتا. وہ اتنا عطا کرتے ہیں کون ہمارے آقا. مگر بھر جولی میری یا محمد کہنا شرک ہے. چوکیے صرف رب پر ہے. رب نے اپنے محبوب کو یہ شان محبوب کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مصطفیٰ عطا فرماتے. اور اتنا نہیں ٹائم تھوڑا میں ایک حدیث پڑھنے لگا اس کے بعد پھر جو اگلا اعتراض ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں اور براق لے کر آئے. وہ براق کتنا پیارا تھا. لفظ کیا روایت کے اسرع من البرق الخاطف الظاہر. وہ اتنا تیز چلتا تھا جتنی یہ بجلی تیز ہے نا اسرع اس سے بھی زیادہ تیز تھا. بجلی کی کتنی رفتار ہوتی ہے فرمایا اسرع کا لفظ ہے اس پہ تفضیل ہے اس سے بھی زیادہ تیز تھا. وَنَعْلُ رِجْلِهِ كَالْهِلَالِ الْبَاهِرِ. اور اس براق نے جو جوتیاں پہنی ہوئی تھی نا وہ یوں لگتا تھا آسمان پر چمکنے والا چاند ہے. وَمِسْمَارُهُ كَالْأَنْجُمِ الظَّوَاهِرِ. اور ان جوتی میں جو کیل ٹھوکے ہوئے تھے نا یوں لگتا تھا آسمان پر بکھرے ہوئے ستارے ہیں. لیکن ایک بات تھی حضور کی بارگاہ میں آیا وَلَمْ يَأْخُذُوا السُّكُونَ وَالتَّمْكِينَ لِيَرْكِبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ. سکون نہیں آ رہا بے قرار ہے کبھی ادھر پھدک رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے یہ تو وہ درگاہ ہے جہاں بے قراروں کو قرار ملتا ہے. اور تجھے کیا مسئلہ ہے. اس نے کیا جملہ بولا. صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے نا سوال بعد میں کرتے پہلے ہاتھ مان کر کہتے فداک امی وابی یا رسول اللہ. حضور آپ پر ہمارے والدین ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. لیکن وہ براق تھا نا اس نے کہا حضور میں یہ جرت کیسے کر سکتا
کرتا ہوں. اس نے جو جملہ بولا کہنے لگا روحی فداء لتراب نعلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نالین مبارکین کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، جو خاک لگی ہے، یا رسول اللہ اس خاک پر میری روح قربان ہو جائے. سوال بعد میں کیا، ادب دیکھو اس کا، کہا حضور اس خاک پر میری روح قربان ہو جائے. پھر سوال کرتا ہے اتمنی ان تعاہدنی الا ترکب علی غیر حین دخولک الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لجپالوں کا افسانہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں. یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے. میں بتا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ خواہش صرف اتنی ہے. اب حضور نے فرمایا نا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے کو وہ کچھ نہیں مانگ سکتا تھا، لیکن اس کی عشق و مستی کو دیکھو. کہنے لگا یا رسول اللہ اتنی سی خواہش ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں نا تو کسی اور پر سواری نہ فرمائیے گا، حضور مجھے پر سوار ہو کر جنت میں جائیے گا. اور حضور نے کیا فرمایا؟ ابھی رب کو مانگ رہے، رب دے کام دے میں مدد نہیں کر سکتا. ایسے نہیں کیا حضور نے اسی لمحے فرمایا یقول لگا ما تمنینا، اور میں بس اتنا ہی جا تیری جو خواہش ہے جو تمہیں عطا کر دیا. اب اس نے دیکھا نا دریائے رحمت جوش میں سبحان اللہ. ایک اور سوال کرتا ہے کہنے لگا التمس ان تضرب يدك المباركة على رقبتي ليكون علامة ليوم القيامة. یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے، التماس کرتا ہوں یا رسول اللہ اور کرم فرما دے. میں بتا یا رسول اللہ میری گردن پر ہاتھ پھیر دینا، دستے شفقت پھیر دینا. اس کا عقیدہ دیکھو براق کا. لوگ شرک کا فتوہ لگاتے ہیں، اس براق کی سوچ دیکھو. کہنے لگا حضور آپ کا دستے برکت پھر جائے گا نا، مجھے یقین ہے میدان محشر ہوگا، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، لیکن آپ کا دستے رحمت پھر جائے گا نا حضور. اربوں خربوں کے مجمع میں لوگ مجھے دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے یہی مصطفیٰ کا دیوانہ. براق کی سوچ کو دیکھو یار. لوگ فتوے لگا رہے عشق رسول، محفلیں سجائی جا رہی، فتوے لگا رہے کہ طریقے ہے فلاں شاہ کی یا رسول اللہ کا شرک ہے. الفضل یا استغفر اللہ، میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں. آئے ہائے آخری بات کر کے پھر اگلا اعتراف، میرے کریم آقا تو وہ ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، یہ دیوانے کی بات ہے. حاتم طائی کا نام سنا نا؟ حاتم طائی بھی بڑا سخی تھا، اتنا سخی. کہتے ہیں کہ اس کے جو دربار تھا اس کے 7 دروازے تھے، بعد میں 12 بھی لکھے ہیں. 7 دروازے تھے. اتنا سخی تھا کہ ایک دروازے سے کوئی آتا حاتم طائی اسے دیکھتا، وہی گھوم کے دوسرے دروازے سے آتا. حاتم طائی یہ نہ کہتا کہ تو لے گیا، حاتم طائی پھر دے دیتا. وہی گھوم کے تیسرے دروازے سے آ رہا ہے، حاتم طائی پھر دے رہا ہے. یہ بات کسی حاتم طائی کا دیوانہ نکینا کہ بھی میرا حاتم طائی ایسا تھا، ایک ہی شاید 7 دروازوں سے بار بار گھوم کر آتا، حاتم طائی ہر بار اسے دیتا. وہی اتنا سخی تھا. وہاں پر کے مصطفیٰ کا دیوانہ بیٹھا تھا. اس نے کہا او حاتم طائی کی سخاوت کے قصے سنانے والے چپ کر جا. تو نے کہا تیرے حاتم طائی کے دربار کے 7 دروازے تھے، ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کے در کا ایک ہی دروازہ ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم اس دروازے پر زندگی میں تو یہ ایک بار آ جائے پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں. کلیئر ہو گیا ٹائم سے بعد سو رہے ہیں 2 اطراف 2 کلوز کر رہا ہوں بھائی. بات تو نہیں گئے آپ کھڑا کریں کچھ لے کے جائیں یار. بڑھیا آپ کی ولادت کی. اچھا جی سمجھ آ گئی. اب تو پھر یو ٹرن اور نہیں نہیں گل ہے کہ حضور دے وصال تو بعد نہیں بلا سکتے ہے نا. ادھر پردہ فرما گئے نے تے ہن نہیں چلو حیات ہوں دے پھر اور گل سے ہے نا. ادھر تو میں نے کہا میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. حضور فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء
فنبی اللہ حی یرزق. حضور نے فرمایا بے شک نبی کلام کو موقت فرمایا ان لگا کر تاکید فرمائی کہ شک میں نہ رہنا. ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے، رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اب ہم نے کہا ہمارا نبی تو زندہ ہے، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ہمارے نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے كنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی واضع ثوبی واقول انما هو زوجی وابی فلما دفن عمر معهما فوالله ما دخلته الا وانا مشدودة علی ثيابی حیاء من عمر. سیدہ عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر جب میں جاتی نا تو یوں ہی چلی جایا کرتی تھی، حجاب نہیں کرتی تھی. اور میں یہ دل میں کہا کرتی تھی وہاں پر میرے والد صاحب ہیں نا، وہاں پر تو میرے مصطفیٰ ہیں نا، تو پردہ کس سے ہے؟ کہتی فلما دفن عمر معهما، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہاں تدفین ہوئی، کہتی فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودة علی ثيابی حیاء من عمر. اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں ایک دفعہ بغیر حجاب کے وہاں پر نہیں گئی. کس وجہ سے؟ حیاء من عمر، اس لیے کہ مجھے حضرت عمر سے حیا آتی تھی. ارے وہ تو من و من مٹی کے نیچے ہے. سیدہ عائشہ تو یہ فرما رہی ہے، تو مصطفیٰ کے بارے میں لفظ بول رہے ہو. سیدہ عائشہ عقیدہ دے رہی ہے کہ حضور ہی نہیں زندہ، حضور کے صدقے حضور کے غلام بھی زندہ ہیں. بھائی اگر تو وہ حیا ہے ہی نہیں تو پردہ کس سے ہے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو حیا کرتی اور پردہ کر کے حجاب کر کے جایا کرتے. مروان کا نام سنا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے. مروان ایک دفعہ آیا نا روزے رسول پر. آج ہم بھی جاتے ہیں نا قبور پر یا سرکار کے روزے پر جانے کے ساتھ حاصل ہو، تو اس نے دیکھا فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. منظر کیا تھا؟ ایک شخص کو دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر سر کو یوں سر رکھ کے رو رہا تھا. حضور کی قبر مبارک کے اوپر سر رکھ کے رو رہا تھا. تو جب مروان نے یہ منظر دیکھا نا فاخذ برقبته، یوں گردن سے پکڑا پیچھے ہٹایا. ثم قال اتدری ما تصنع، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ جب یوں گردن کو ہٹایا نا تو دیکھا حضور کے مدینہ پاک کے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری تھے. یوں گردن، اور تو جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس وقت کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں جانتا ہوں. اب تو بھی سن، انما جئت رسول اللہ ولم آت الحجر. اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں پتھر کے پاس آیا ہوں تو نہیں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. یہ عقیدے تو ہمیں باہر سے ملے ہیں بھئی، حضور زندہ ہیں. اچھا پھر بھی کوئی نہیں جی، ظاہری طور پر تو وصال کر گئے نا. تو میں نے کہا چلو پھر بات کر لیتے. آپ کا جب وصال ہوا نا، ایک عرابی حضور کی مدینہ پاک میں آیا، سنا تھا اس نے کہیں قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہ پڑھی نا جب اس نے کہا یار یہ تو بڑا آسان سا حل مل گیا کہ اللہ نے فرما دیا جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے پاس آؤ. کہ بڑا آسان حل مل گیا. وہ وہاں سے چلا گاؤں سے، اور جب مدینہ پاک پہنچا نا تو پتہ چلا حضور تو پردہ فرما گئے. تو روایت میں فرما بنفسہ علی قبرہ وحکا علی رأسہ من تراب، اس نے اپنے آپ کو قبر مبارک کے اوپر لٹا لیا اور قبر مبارک کی مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قلت فسمعنا. حضور کا مثال ہو گیا. کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ما قلت فسمعنا. ہو جو ہم نے فرمایا ہم نے سن لیا. محبوبہ اس میں یہ بھی تو ہے نا، جب جانوں پر ظلم کر لو تو آپ کے پاس آ جاؤ. محبوب میں آ گیا ہو، قد ظلمت نفسی، قد ظلمت نفسی، اپنی جان پر ظلم کر کے آ گیا ہو. حدیث میں ہے فنودیا من قبرہ قد غفر لک. جب اس نے اپنے آپ کو گرا کر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا نا تو مصطفیٰ کی قبر مبارک سے آواز آئی اور چاہے ربی آنے والے تیرے گناہوں کو رب نے معاف فرما دیا. تو حضور کے مثال کے بعد کہا کہ نہیں یا رسول اللہ
بات نہیں کہہ سکتے. اور سن, حضرت عمر فاروق کا زمانہ, کتنے سال گزر گئے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ قحط پڑ گیا. حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی حضور کے قدموں میں آئے اور آ کر کہتے ہیں سرکار کی قبر پر آئے, سنو حضور کی قبر پر آئے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ. حضرت بلال بن حارث مزنی, اگر یہ شرک ہوتا تو پکڑ لیتا نا حضرت عمر دورا, وہ یہ کیا کر رہے ہیں, حضور کو بعد میں یا رسول اللہ کہہ کے بلا رہے, مثال کر کے ظاہری پردہ فرما کے نہیں, جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ استغفر اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا. حضور قحط پڑ گیا ہے, امت ہلاک ہو رہی ہے, حضور مہربانی فرما دیں, سرکار کرم فرما دے نا, امت ہلاک ہو رہی ہے. حدیث میں ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لے آئے, فقیل لہ ائت عمر فقرأہ السلام واخبرہ انکم مستقیون. تو فرمایا گیا اب تو جانا صبح کو عمر فاروق کے پاس اور انہیں جا کر میرا سلام کہنا, اور عمر فاروق سے یہ کہہ دینا کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں, حضور کی بارگاہ میں نے انتظار کی تھی, سرکار نے خواب میں آ کر یہ مجھے تاثرہ سنایا ہے, عمر کو سلام بھی کہہ دینا اور ساتھ یہ خوشخبری بھی سنا دینا کہ تم پر اب رحمتوں والی بارش برسائی جائے گی. تب کیوں ریال مدد یا اللہ کہا, تب کیوں آئے حضور کی بارگاہ میں صحابہ, لگاؤ فتوہ صحابہ کا, یہ صحابہ ہی آ رہے نا, ہم میں سے کوئی جائے کشرے کہ جی حضور نہیں بلا سکتے, اور یہ صحابہ جا رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اب جب سمجھ آ گئی نا, میں کلوز کر رہا ہوں, ٹائم کیونکہ ماشاءاللہ کافی ہو گیا, کلوز کر رہا ہوں, آپ بھی تھکے, یہاں سے یوٹرن لے لیتے تھے, اور نہیں جی نہیں, گل ہے کہ وہ تو نیڑے سن, دوروں نہیں پکار سکتے, ایسے ہی یوٹرن مارتے, وہ تو نیڑے سن, وہ تو حضور مدینے سن, دوروں نہیں پکار سکتے. آپ ضابط ہے کہ نا یا رسول اللہ, پھر شرک ہو جانا ہے نا اعتراض. تو میں نے کہ لوگ اس کا جواب بھی سن لیں, میں اپنے پاس سے تو نہیں دوں گا, اپنے پاس سے دوں تو مجرم, میں حضور کی حدیث سے پڑھوں گا, میں تمہیں عربی کے قانون بتاؤں گا کہ بھی عربی کے اس لفظ کا یہ معنی ہے. لیکن دور سے نہیں پکار سکتے, دور سے پکاریں گے تو شرک ہوگا. حضرت امام زین العابدین دشت کربلا ہے, مدینہ پاک 1003 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 1000 کلومیٹر کا فاصلہ, منہ کیا حضور کے مدینے کی طرف اور قصیدہ پڑھ دیا, ان الدیار ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. کہتے ہوا اگر تیرا گزر حضور کے روزے پر ہونا تو میرا سلام کہہ دینا. پورا قصیدہ پڑھا, اس کی آخری لائنیں پڑھ رہا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے, آخر میں کہتے ہیں یا رحمت للعالمین. کیا کہتے ہیں, ہاں یا رحمت للعالمین. کہنا شرک ہے, دوروں نہیں پکار سکتے. حضرت سیدنا کیا کہہ رہا ہے, حضرت امام زین العابدین, وہ بھی لگاؤ فتویٰ, یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. اے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے, اے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے, میدان محشر میں بھی ہمیں نہ بھولنا اور میدان محشر میں بھی ہمیں یاد رکھنا. فضلا وجودا والکرم, ہم پر فضل بھی فرمانا, ہم پر سخاوت بھی فرمانا, ہم پر کرم بھی فرمانا. امام زین العابدین پھر کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. یہ بڑا جملہ ہے, کہتا تھا آخری لوگوں کے یا رحمت للعالمین, اے رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. حضور اپنے زین العابدین کو سنبھالے نا, ادرک لزین العابدین, حضور کو پکار رہے, 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یا رسول اللہ محبوب سی ایدی ظالمین فی الموکبی بالمزدحم. حضور دیکھے تو سی ظالموں نے کیا حالت کر دی ہے, حضور مہربانی کرے نا. اور جب وہاں دشت کربلا سے قافلہ روانہ ہوئے نا کوفے کی طرف, تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قصیدہ پڑھا ہے حضور کے مدینے کی طرف رخ کر کے. اور میں تمہیں یہاں پر عربی کا ایک اصول بھی بتاؤں گا, وہ پتہ کیا کہتی ہے حضرت سیدہ زینب, حضور کے گھر کی یہ گواہیاں ہیں, کہتی یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک اللہ. یہ جو آخر میں ہو لگاتے ہیں نا, میں پہلے آپ کو اصول بتا دوں, جب کسی کو پکارتے ہیں نا لفظ یا سے پکارتے ہیں, یا محمد, اس کا کیا مطلب ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آخر میں ہو لگاتے ہیں نا, تو اسے عربی میں کہتے ہیں منادہ مستغاث. منادہ مستغاث کا مطلب یہ ہے
کسی کو پکارنا اور مدد کے لیے پکارنا، استغاثے سے ہے، کسی کو مدد کے لیے پکارے نا تو عربی کا قانون یہ کہتا ہے کہ پھر اسم کے آخر میں ہو لگا دے، مرادہ مستغاث بن جائے گا، تو وہ کیا کہتی ہے؟ یا محمدہ، یا محمدہ، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے، صلی علیک اللہ، آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، وملک السماء، اور آسمان کے فرشتے آپ پر رحمت نازل فرمائے، ھذا حسین بن علی، یہ حسین بن علی ہے۔ جب وہاں سے گزرے تھا کیسا منظر تھا، عذاب بریدہ وہاں پر پڑے تھے، اس منظر کو دیکھ کر چیخی، ھذا حسین، یہ حسین ابن علی ہے، مزمل بالدماء، حضور دیکھے تو صحیح خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، مقطع الاعداء، حضور دیکھے تو صحیح یہ بری عذاب بریدہ ہو چکے ہیں، ظالموں نے ان کے جسم کاٹ دیا ہے، اس طرح روک کر پھر آخر میں پھر یا محمد، یہ پکارا ہے دشت کربلا میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، وہاں پر تو کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، کسی میں جرت ہے لگائی سیدہ زینب کو مشرک کہے نعوذ باللہ، پکار رہی ہے کہاں سے؟ لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک نہیں ہے، وہ تو بھئی حضور اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں سے اسلام پھیلا ہے، تو ان کی جو سوچ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہی تو ہمارا عقیدہ ہے، تو انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے جہاں جو ان کے عقیدہ ہے ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ لگائیں شرک کا فتویٰ۔ اب آ جائیے نماز میں، سارے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تو پڑھ لیتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تشہد پڑھتے اس میں کیا آتا ہے؟ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ سلام ہو آپ پر اے نبی، ہم کہاں پر ہیں؟ حضور کہاں پر ہیں؟ دور سے پکارنا شرک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب جی یا نہیں ہے، ایھا ہے، میں نے کہا تو پھر اصول پڑھ نحو کا، تمہیں قاعدے کا پتہ نہیں ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے، ایھا کے بارے میں قاعدہ یہ ہے، اذا ادخل علی المعرف باللام فحذف الیا فایھا النبی فی الاصل یا ایھا النبی، یہ نحو کا اصول اور قاعدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، حدیث میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہاں پر اعتراض نہیں کر سکتا، یہ قانون ہے، اصول ہے کہ جب ایھا کا لفظ معرف باللام پر داخل ہو، معرف باللام کا معنی ہوتا ہے کوئی لفظ ہے نا، جس طرح نبی ہے اس سے پہلے الف لام آ گیا، اس کو کہتے ہیں معرف باللام، لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنایا گیا، معرف باللام، تو کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی، الف لام ہے نا یہاں پر، الف لام، تو ایھا داخل ہوا ہے الف لام معرف باللام النبی پر، تو جب ایھا معرف باللام پر داخل ہو تو اصول یہ ہے کہ وہاں سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو ایھا اصل میں یا ایھا النبی تھا، ایھا کیا تھا اصل میں؟ یا ایھا النبی، قاعدے کی وجہ سے یا کو حذف کیا گیا۔ اب لفظ یا کا قاعدہ سن لو، جو ہے نا حروف ندائیہ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا ایا ایا ای حمزہ، کسی کو بلانے کے لیے یہ حروف نداء استعمال ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنا تفسیر میں بتا دی گئی، قریب کے لیے کون سا آئے گا، دور کے لیے کون سا آئے گا، دونوں کے لیے کون سا آئے گا، تو لفظ جو یا ہے نا یہ قریب کے لیے بھی آتا ہے، دور کے لیے بھی آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تھک گئے ہو؟ خوش ہو گئی نا میں سوڑی سے، اللہ کرے سمجھ جاؤ، لفظ یا جو ہے نا یہ قریب کے لیے بھی آتا ہے، بعید کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر اصل میں یا ایھا النبی تھا، تو معنی کیا ہوا؟ حضور مسافت کے اعتبار سے تو دور ہیں، روحانی اعتبار سے دور نہیں ہیں۔ قرآن سے میں مثال اس کی اور ہاتھ سے بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف 6 منٹ اور برداشت کرو، 6 منٹ محبت میں بیٹھا کون پہے گا؟ سبحان اللہ، 10 منٹ کون پہے گا؟ سبحان اللہ، 10 منٹ سے اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت، اللہ نے فرمایا جو نبی ہے نا یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ،
اعتراض کرنے والے نے کہا نہیں جی، اولا کا معنی قریب نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا ہے؟ اولا کا معنی مددگار ہے، اولا کا معنی حقدار ہے، اولا کا معنی ہے تصرف اور اختیار رکھنے والا۔ میں نے کہا چل نہیں کر، چلو یہی کر لو۔ اگر اس کا اولا کا معنی کریں کہ وہ حقدار ہے زیادہ، تو معنی کیا ہوگا؟ نبی مومنوں سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ اگر اس کا معنی ہو مددگار، تو معنی ہوگا جتنا مومن اپنی آپ کی مدد کرتا ہے نا دنیا اور آخرت کے حوالے سے، وہ نبی مومنوں کی اس سے زیادہ مدد کرنے والے ہیں۔ اگر معنی کرے تصرف کا تمہارے کہنے کے مطابق، تو معنی کیا ہوگا؟ جتنا تمہارا تصرف اختیار خود پر ہے نا مصطفیٰ جان عالم تم پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ جو بھی تو ترجمہ کر لو، تو جب سرکارہ حضرت نے ترجمہ کیا نا النبی اولا کا معنی قریب ہونا، تو ایسے نہیں کر دیا۔ آپ پڑھیں ڈکشنری کی کتابیں، اولا یہ جو لفظ ہے نا اولا، یہ باب ضربہ یضرب سے صرف شارٹر بتا رہا ہوں، یلا یلی یہ ضربہ یضرب سے اس کا ترجمہ ہوگا قریب ہونا۔ مثال بھی آگے لکھی، جو بڑی ڈکشنری کی کتاب ہے نا مثال بھی لکھی کہ جب کوئی بڑا قریب ہوتا ہے نا، قریب ہو کے بیٹھتا ہے، تو کلام عرب میں اس کے لیے کہا جاتا ہے جلست مما یلی، جڑا میرے سب تو نیڑے سے نا میں خود دیکھ کر بیٹھا، تو بڑا ہی قریب تھا۔ تو اولا کا معنی گرامر آپ ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی قریب ہونا بھی ہے۔ اب کتنے قریب ہیں بھئی؟ آپ سے سوال ہے، آپ سب کے جسم میں جان ہے؟ کس جگہ پہ؟ ہاتھ میں ہے، ناک میں ہے، کان میں ہے، پاؤں میں ہے، کہاں پر ہے؟ اور جسم کے کس حصے میں جان ہے؟ تو جسم کے کس حصے میں جان ہے؟ جسم تمہارا اتنا قریب ہے، اور اس کے اندر جو جان ہے وہ در حقیقت کس جگہ پر ہے تو اس کو نہیں سمجھ سکا۔ تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہو، جو جان سے بھی زیادہ قریب ہو، بتاؤ اس کو کیسے سمجھے گا؟ اور اتنا نہیں، میں تمہیں دلیل دینے لگا ہوں حضور کی حدیث سے، اور اسی پر میرا اختتام۔ حضور کی حدیث حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ ہے، کہتی بات عندہا فی لیلتہا، میری باری کا دن تھا، حضور نے میرے پاس رات گزاری، فقام یتوضا للصلاۃ، رات کا ٹائم تھا، حضور اٹھے، سرکار نے وضو کیا نماز ادا کرنے کے لیے، فسمعتہ یقول لبیک لبیک ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا، کہتی میں حضور کو وضو کروا رہی تھی اور کوئی بھی پاس موجود نہیں تھا، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ انہوں نے فرمایا، 3 مرتبہ یہ فرمایا نصرت نصرت نصرت، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ سیدہ فرماتے ہیں فلما خرج قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نکلے نا میں نے حضور سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ آج تو کیا عجیب سی آپ نے بات فرمائی، پاس کوئی نہیں تھا، کأنک تکلم انسان فہل کان معک احد، یا رسول اللہ یوں لگا آپ کس سے کلام کر رہے ہیں، حضور آپ کے پاس تو کوئی نہیں تھا، آپ کس سے کلام کر رہے تھے؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہے، حضرت سیدنا راجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں ہے، رات کے وقت ہجرت کرنے کے لیے اٹھے نا، کہ رات کی اندھیرے میں ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچوں گا، تو کافروں نے گھیر لیا، جب کافروں نے گھیرا نا تو مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے کہنے لگے المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا میرے راجد نے فرمایا میمونہ یہ بنی کعب کا راجد ہے جو مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور سرکار نے کیا فرمایا لبیک، پریشان نہ ہو میں ہوں، اور پھر انہیں پکارے تو صحیح، یہ شرک نہیں ہے، اگر شرک ہوتا تو حضور بتاتے بھئی یہ شرک ہے، کہاں سے پکار رہے ہیں؟ غالباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ پاک اور مکہ پاک کا، تقریباً 450 کلومیٹر، کہاں سے پکار رہے ہیں؟ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ یستصرخنی، کیا کہتے ہیں؟ راجد نے مجھے مدد کے لیے پکارا، بتاؤ مدد کے لیے پکارا تو کیا کہا ہوگا؟ چلو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، حضور فرما رہے راجد نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے تو کیسے پکارا ہوگا؟ المدد یا رسول اللہ،
المدد یا رسول اللہ۔ اور ایک اور جملہ دوں آپ کو، بڑا مزے کا لطف آئے گا۔ یہ قریب اور بعید کی جو سمتیں ختم ہو جائیں گی، حضور کے لیے کچھ نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سرکار مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ یہ سب کے لیے میرا چیلنج ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ہاذا راجز۔ یہ جو لفظ ہاذا ہے نا، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ قریب کے لیے آتا ہے۔ ذالکا آتا ہے بعید کے لیے۔ کوئی دور ہونا اس کو پکارو، کہتے ہیں ذالکا، جڑا بڑا ہی نیڑے ہوئے نا، کیوں لوگ صاحب ہاذا کا لفظ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ جو بڑا ہی قریب ہونا اس کو بلانا ہو تو کہتے ہیں ہاذا، دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا۔ تو وہ تو تھے 450 کلومیٹر دور، اور حضور فرما رہے ہاذا راجز، یہ راجز بیٹھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا حضور کی نگاہ سے کوئی دور ہے ہی نہیں، جتنی بھی کوئی دور ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ اور آخری بات جو اسی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا پتہ ہے میمونہ پکارا کیوں ہے؟ بڑی مزے کی بات، پکارا کیوں ہے؟ وَيَزْعَمُ أَنَّ قُرَيْشًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَنِي بَكْرَ، حدیث کے لفظ ہے۔ فرمایا میمونہ پکارا اس لیے ہے کہ راجز کو یہ لگتا ہے کہ قریش نے ان کے خلاف بنی بکر کی مدد کی ہے۔ لفظ کیا ہے اس کے؟ یزعم۔ یزعم کا معنی کیا ہے؟ راجز کا گمان ہے۔ ابھی راجز جو بولے وہ تو سمجھ آئے کہ راجز کے دماغ میں چل رہا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مصطفیٰ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، واللہ وہ دماغ میں چلنے والے خیالات پر بھی مطلع ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ ہے، یہ میرے آقا ہے۔ تو فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر